سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ جو مدنی کاموں میں مصروف رہنے، مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے، ہفتہ وار اجتماعات میں اس طرح شرکت کرنے کہ ہمیں بیان بھی ملے، ذکر بھی ملے، دعا ملے وغیرہ وغیرہ، اللہ کرے رات اعتکاف کی سعادت بھی ہمیں نصیب ہو۔ کیسے ہو کہ ہم اجتماعات اور مدنی مذاکرے میں اسے ہوتا ہے کہ ایک آدھ ہفتہ پابندی ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ پھر جہاں تھے وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا کیا کریں، کیونکہ ایک تعداد ہمارے ذمہ داران کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ جب یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ نہ جانے کتنے اسلام بھائی پیچھے ہٹ جاتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق کچھ مدنی پھول عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن وہب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھتیجے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اپنے چچا یعنی سیدنا عبداللہ بن وہب کے گھر آیا، اس وقت ان کے سامنے کتاب الاحوال، احوال یہ ہول کی جمع ہے، ہول مانے خوف، ہولناکی، تو اس کتاب میں انہوں نے وہ احادیث جمع کی تھی جن میں جہنم کی ہولناکیوں کا بیان تھا، اور یہ وہ احادیث مبارکہ تھیں جن کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن وہب جو تھے یہ تابعی بزرگ تھے، تو بہرحال وہ کتاب ان کے سامنے پڑھی جا رہی تھی۔ حضرت سیدنا اسامہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وہاں موجود تھے، دونوں نے رونا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی رقت والی کیفیت میں رخصت ہوئے، جبکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن وہب رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح روتے رہے۔ پڑھنے والا پڑھتا جا رہا تھا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہچکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ ان کے بھتیجے فرما رہے، میرا گمان ہے کہ 50 گز دور بیٹھا شخص بھی آپ کی آہو بکا سن سکتا ہوگا، یعنی اتنا یہ چیخ رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جس دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے وہ دیوار بھی گر گئی۔ بالآخر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اٹھا کر گھر پہنچا گیا۔ اسی طرح روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، یعنی خوف خدا میں رو رو کر انہوں نے جان دے دی۔ تو اس حکایت میں ان بزرگوں کے حالات ہیں کہ ان کی رقت اور ان کے سود و گداش اور خوف خدا کے انداز کے آئینے میں ہم اپنا انداز دیکھیں
ہمارا معاملہ جو ہے نا وہ عام طور پر وہ عارضی ہوتا ہے، ٹیمپریری. جب کوئی کلام پڑھا گیا تو رونا آ گیا، کبھی کوئی اس طرح کی روایات سن لیں تو کچھ غم کی کیفیت پیدا ہوئی، کبھی ترغیب دلائی گئی تو بس جوش میں آ گئے کہ بس اب تمہیں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، اور بعد میں ہمارے اوپر جو غفلت کی چادر ہے وہ اور مضبوطی سے بس تنی رہتی ہے اور کچھ کرتے کراتے نہیں ہیں. دیکھیں یہ کیسے اللہ کے نیک بندے تھے، تابعی تھے، اور انہوں نے رو رو کر جان دے دی خوف خدا سے. ہماری حالت تو بس غفلت کی ایسی تہیں چڑھی ہوئی ہیں کہ اترنے کا نام نہیں لیتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے خوف سے حقیقی رونا نصیب فرمائے، اور ہمارا دل جو ہے بس وہ ہر وقت کاش خوف خدا کی آماجگاہ بنا رہے. صحیح نصیب اللہ استقامت 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 عنایت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو سوال میں بھی استقامت ہی کی بات تھی کہ استقامت ملے کیسے. اب استقامت ملنے کا تو معاملہ بہت پیچیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری اطراف کی جو گیدرنگ ہے نا، سچی بات ہے وہ درست نہیں. انداز گفتگو جب آپس میں ہم ہوتے ہیں تو اتنا رف اور کھلکھلاہٹ والا، ابے تبے والا، تو تڑاک، مذاق، مسخری، اور جو کچھ ہوتا ہے مجھ سے اگر زیادہ نہیں تو شاید کم بھی آپ کو اس کا معلوم نہیں ہو، کیونکہ تجربہ تو سبھی کو ہوتا ہے. تو یوں اس طرح کے جب اطراف میں ہماری صحبتیں رہیں گی تو پھر اصلاح بہت مشکل ہے. پھر یہ کہ یہاں کا ماحول، پھر گھر کے اندر کا ماحول، وہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا. یہ ہر ایک کو اپنا اپنا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی گھر میں کیفیت کیا ہوتی ہے، انداز گفتگو کیا ہوتا ہے، چھوٹوں پر کس انداز کی شفقت، بڑوں کا کس انداز سے ادب ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہوتے ہیں. ماں کے ساتھ کیا طریقہ کار ہوتا ہے، ابو کے ساتھ کیا سلوک، بچوں کی امی کے ساتھ رویہ کیسا، یہ سب جانتے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں استقامت لائیں کس دکان سے؟ چاروں طرف مطلب یعنی کہ دکان کی طرف جانے والے راستے جو ہے نا وہ بند ہیں. تو اس لیے وہ سچی بات ہے کہ ایک اکائی سے چلنا ہوگا، وہ سارے راستے بند کر دے. اب مثال کے طور پر یہاں بہت بڑی جگہ ہے، میں نے اپنے سہوے کو بول دیا کہ یار تم ذرا آگے پیچھے گھوم لو، کہ کوئی ایسا کونا کھانچا خالی تو نہیں ہے کہ ایک بھی اگر کھانچا کھلا رہ جائے نا تو دشمن اسی کو دیکھتا ہے کہ اسی کے راستے سے گھس کر وہ اپنا کام کر لے. ہمیں اپنے کھانچے بند کرنے کہ کہاں کہاں سے شیطان جو آ کر نا وہ دباتا ہے اور ہمارا کام خراب کرتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا ایک اکائی سے چلنا پڑے گا، اور میں نے اپنی مثال آپ کو دے دی. وہی جیسے میں نے کہا کہ اپنی گیدرنگ اچھی نہیں ہے، صحیح بولتا ہوں، اچھی نہیں ہے. ہم دو امامے والے، داڑھی والے، زلفوں والے، مدنی قافلوں کے مسافر بھلے جو بھی ہوں، ہم جب مل بیٹھتے ہیں نا پھر ہٹ جاؤ. تیسرا ہمارے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور اس کا تجربہ بہت سو کو ہوگا. اس طرح کا ہمارا انداز ہوتا ہے، کیا خوف خدا، کیا عشق رسول، کیا رونا، کیا رلانا، کیا ڈرنا، جھوٹ پر جھوٹ، غیبت پر غیبت، مذاق، بدگمانی، اس پر اعتراض، اس پر اعتراض، اپنے نفس کے علاوہ ہر شے پر ہمارا اعتراض جو ہوتا ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے. فضول گوئی، سیاسی تبصرے، اس کے تبصرے، اس کے تبصرے، یہ چل رہے ہوتے ہیں ہمارے. اب ایسی صورت میں ہمارا دل نرم کیسے ہوگا؟ جب دل نرم نہیں ہوگا تو استقامت اندر داخل کیسے ہوگی؟ ہم صحیح کیسے ہوں گے؟ تو اس لیے اطراف کا ماحول، اچھا اب مجبوری ہے، اطراف کا ماحول چھوٹ بھی نہیں سکتا. اور ہم لاکھ
یہ کوششیں کریں کہ اپنے لیے یہ ذہن بنائے گا اور ہم سیریس ہو جائیں گے، لیکن ہو نہیں پاتے کہ اطراف کا ماحول. تو اس لیے اس طرح کے ماحول سے صرف بندہ کام سے کام رکھے، بھلے کتنا ہی بڑا ذمہ دار ہو، اگر وہ رف ہے، غیر سنجیدہ ہے، اس کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ آخرت کی بہتریاں مل نہیں رہی، تو آدمی آگے پیچھے ہو جائے. یار جب بھی جاؤ تو فالتو باتیں ہوتی ہیں، اس کی تنقید ہوتی ہے، غیبت، پھر جھوٹ، جو کہ کہنے دیجئے مجھے کہ بال سے باریک ہے، جھوٹ آ ہی جاتا ہے باتوں میں. تو یوں تنہا جتنا ہو سکے آدمی تنہا رہے، یا صرف اور صرف اس کی صحبت میں رہے جس کی حدیث شریف میں ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی گئی. تو مضامین حدیث شریف میں اس طرح کے کہ اچھا ہم نشین وہ ہے جس کو دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے، جس کی باتوں سے تجھے آخرت بہتر بنانے میں مدد ملے، وغیرہ وغیرہ. اب ایسی صحبتیں کہاں ہیں کہ جس کو دیکھ کر اپنے وہ خدا یاد آئے. اگر یاد خدا تھی دل میں اور ہم پہنچے تو بھول جاتے ہیں، یاد خدا بھول جاتے ہیں، اور بس غفلت بھری باتوں میں ہم لگ جاتے ہیں. یعنی جس کی صحبت سے شیطان لپٹ جائے تو وہ صحبت تو نہیں ٹھیک نا. ظاہری حلیہ کیسا ہی ہو، نہ شخص معین پر میں کلام کر رہا ہوں، نہ کسی کے تعلق سے کچھ عرض کر رہا ہوں. اگر آپ کو اس طرح کے چاہیے نا جس طرح کے میں عرض کر رہا ہوں، تو میرا اندازہ ہے وہ مدنی انعامات پر جو عمل کرنے والے ہیں نا وہ ملیں گے آپ کو. کیونکہ مدنی انعامات پر جن کا عمل ہوتا ہے نا، اور زیادہ عمل ہوتا ہے زیادہ مدنی انعامات پر، تو میرا اپنا تجربہ ہے. حاجی عمران بھی کبھی کبھی کہتے ہیں، مشاہدہ ہے ہمارا، کہ یار مدنی انعامات والا جو پہچانا جاتا ہے. خالی بولتے نہیں میرے مدنی انعامات اتنے، مدنی انعامات اتنے، وہ نہیں ہوتا. عام طور پہ پہچانا جاتا ہے. وہ نگاہیں اس کی نیچی ہوں گی، کام کی بات بولے گا، سر جھکائے گا، اس کا اسٹائل، اس کا بات کرنے کا اسٹائل، نگاہیں نیچی کر کے بات کر رہا ہوگا، یعنی ایمان تازہ ہو جائے. اب ایسوں کی تعداد ہے تھوڑی. اول تو یہ کہ آپ کو کچھ کرنا ہے، تو میرا ایک مدنی مشورہ یہ کہ 12 دن کا تربیتی کورس جو مدنی کورس ہے وہ کرنا. ایک ماہ کا جو مدنی قافلہ ہے، اگر یہ 12 روزہ مدنی کورس میں سے اگر ہوتا ہوا گزر جائے تو کیسا؟ مدینہ 30 دن کا قافلہ، 30 دن کا 12 دن کشتی میں بٹھائیں، پھر مدینے کی طرف جی. بڑھائیں آگے. ارے یہ تو آپ نے ایسا نسخہ دیا ہے کہ کاش ایسا ہو جائے ہر ماہانہ قافلہ جو نا، ہر مہینے جو قافلے میں سفر کرے 12 دن اس سے گزرے. اللہ چاہے تو ولایت مل جائے. یہ ایک مطلب مبالغہ کر رہا ہوں، ولی کے لیے وہ کسب سے ولایت نہیں ملتی، وہ اللہ کی عطائی ہوتی ہے. لیکن مبالغہ مطلب کہ اتنا پیارا یہ مدنی کورس ہے. بابا 3 دن کا جو قافلہ ہے، اگر ابتدائی 26 گھنٹے کشتی میں اس کو بھی بٹھا دیں بابا، تو یہ رینیو ہوتا رہے گا. 12 دن کا کورس جس نے ایک بار کر لیا ہو اس کو 25 گھنٹے 1 جمع 25، یہ بھی صحیح. پہلے تو 1 ہوتا تھا، اب تو یہ اتنا اسپیڈ پکڑ رہا ہے. اس کو بہت ماشاءاللہ سائیں بھائیوں کی طرف سے خیر مقدم ہے اس کا. اب تو کئی شروع ہو گئے، مجھے گنتی بھی یاد نہیں ہے. ادھر ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے. یہ بھی ایک ماشاءاللہ کامیابی کی علامت ہے. اور ہمارے سائیں بھائی اپنی اصلاح چاہتے ہیں. یہ تو سامنے ہی نا، ورنہ 12 دن کس نے دینے، 12 منٹ کس کے پاس ہیں. اتنی مطلب مصروفیات بعضوں کو ہوتی ہے. لیکن ماشاءاللہ تو یہ بھی مدینہ کا جب بھی جیسے اپنا مدنی انعام تو ہے کہ سالانہ 1 قافلہ 1 مہینے کا ہو، اس میں 25 گھنٹے اس عنوان پر گزارنے. یہ ایک وقت مانگتا ہے، جیسے کہ 2 روز 3 روز 4 روز جیسے جیسے گزرتے جاتے ہیں نا، ویسے ویسے عادتوں میں تبدیلی آتی ہے، دل پختہ ہوتا ہے، مزاج میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. تو کہ یہ تو پورے ماہ کا آتا ہے، تو باپا نے ہم پر شفقت کی کہ اس کو 12 روزہ کر دیا. میں ہر ایک کو بولوں گا، بعض اراکین شورا نے بھی ماشاءاللہ ترکیب فرمائی ہے اس میں. ہر رکن شورا بشمول نگران شورا بشمول الیاس قادری. مجھے تو خیر زیادہ چاہیے، تو یہ کورس مجھے بھی کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے. مدنی قافلہ کورس، پھر وہ تربیتی کورس، یہ سب ہونے چاہیے. اس میں 12 دن یہ اگر جمع ہو جائے نا، پٹھا دنیا بھر کا ایک پروفیشن ہے کہ ہر ادارے میں مختلف کورسز ہوتے ہیں، ورکشاپ ہوتے ہیں کورس، لیکن
آئے ہر تھوڑے تھوڑے وقت میں ایک نیا کورس انٹروڈیوس ہوتا ہے اداروں میں، تنظیموں میں، ملٹی نیشنل کمپنیوں میں. تو جن جن لوگوں نے پرانے کورس کیے ہوئے ہوتے ہیں نا، انہیں اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ یہ اب نیا کورس یہی کمپنی لائی ہے، آپ اس کو بھی کیجئے. وہ اس کو اور اپ گریڈ کرتا ہے. یعنی کہ یہ ہوتے ہیں، یہ جو اس طرح کی جو معلومات رکھتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا مدنی انعام اور مدنی قافلہ کورس یہ چلتا رہا اور چلتا رہے گا اللہ نے چاہا. مدنی تربیتی کورس بھی الحمدللہ ہمارا چلتا رہے گا. اب یہ 12 روزہ ایک مدنی کورس ہے، بالکل ایک یونیک اور خوبصورت قسم کی ایک کورس آ گیا. تو اب جنہوں نے پہلے قافلہ کورس، مدنی انعام مدنی قافلہ کورس کیا ہوا ہے، مدنی تربیتی کورس کیا ہوا ہے، جو ذمہ دار نے دیگر کورسز کیے ہوئے ہیں، ان سب کو ان 12 روزہ مدنی کورس میں شامل ہونا چاہیے اور ان سب کو اس کے اندر لینا چاہیے. اب یہ 12 روزہ مدنی کورس ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی اور اس سے بھی زیادہ بہتر سے بہتر کورس آگے جا کر آ جائے. تو یہ ایک سلسلہ تو چلتا رہے گا. تو ایک آنے والی شے دوسرے کو کمزور نہیں کرتی، بلکہ ایک نئی چیز آتی تو پچھلی چیز کو مضبوط بھی کر دیتی ہے. کورس میں کیا کیا سیکھنے کو ملے گا یہ بتایا جائے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں پورا جدول مدنی انعامات کے مطابق گزرتا ہے. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہر مدنی انعام پر عمل کروایا جائے، اور شام کو جب فکر مدینہ ہو تو یومیہ 50 کے 50 مدنی انعامات پر نشان لگ جائے کہ عمل ہوا ہے. تہجد سے لے کر رات عشاء کے 2 گھنٹے تک یہ جدول کا سلسلہ رہتا ہے. اس میں آرام کا وقفہ وغیرہ اور یہ سب بھی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں بیانات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. مہلکات پر بیانات ہوتے ہیں، اچھی اچھی نیتوں پر بھی بیان ہوتا ہے. تو زبان کا قفل مدینہ، تو آنکھوں کا قفل مدینہ، حسد، تکبر، کینہ، غصہ اور مذاق مسخری، طنز، دل آزاری، بہتان، اس طرح کے جو ہیں اس پر بیانات بھی ہوتے ہیں. اور پھر اس کی تعریفات بھی یاد کروائی جاتی ہیں، اور اس کے اسباب بھی یاد کروائے جاتے ہیں، اس کے علاج بھی یاد کروائے جاتے ہیں. اس کا الگ سے ایک حلقہ ہوتا ہے جس میں یہ پورا پمفلٹ دیا جاتا ہے، اور اس میں تعریف بھی لکھی ہوتی ہے، اسباب بھی لکھے ہوتے ہیں، اس کے علاج بھی لکھے ہوتے ہیں، اور آخری دن اس کا جو ہے امتحان بھی ہوتا ہے. پھر اس میں تلفظ کا بھی ایک حلقہ ہوتا ہے جس میں تلفظ سکھائے جاتے ہیں، اصطلاحات بھی سکھائی جاتی ہے، اشارے بھی اس میں سکھائے جاتے ہیں. اور اس میں ایک نماز کے احکام کا حلقہ لگتا ہے جس میں نماز کے واجبات، فرائض، شرائط وغیرہ، یہ وضو کا پورا طریقہ، یہ امیر اہل سنت کی ویڈیو کلپس دکھایا جاتا ہے. اس طرح ہم اس کو سیکھتے ہیں. اور مدنی قاعدہ بھی اس میں پڑھایا جاتا ہے جس میں مخارج وغیرہ درست کروائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مناجات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو تصور مرشد کا بھی ایک حلقہ ہوتا ہے الحمدللہ. اور رات کو اس میں ایک مدنی انعام ہے کہ روزانہ 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل یا امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے یا بیان وغیرہ سنیں. تو یہ الگ سے ایک مدنی مذاکرے کا بھی ایک رات کو حلقہ ہوتا ہے جس میں ان مدنی انعامات کے ہی جو کلپس ہوتے ہیں وہی، جیسے کبھی غیبت کے بیان کیا، جس دن وہ غیبت کی تعریف وغیرہ یاد کروائی، تو اس دن مدنی مذاکرے میں بھی جو ہے وہ غیبت کے عنوان پر ہی وہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. باپا کے کلپس ہوتے ہیں. کبھی نگاہوں کی حفاظت کا دن تھا کہ آج نگاہوں کی حفاظت کا بیان ہوا اور اس کی احتیاطیں وغیرہ بتائی گئی، تو پھر وہی باپا کے کلپس جو مدنی مذاکرے میں نگاہوں کی حفاظت کے ہوتے ہیں وہی بتایا جاتا. تو کبھی حسد کے حوالے سے، تو کبھی غصے کے حوالے سے، تو جو موضوع ہوتا ہے اس کے مطابق ہی وہ ترکیب چلتی ہے. اور پھر آخری دن جو ہے وہ اس میں امتحان کا سلسلہ ہوتا ہے. اور اس میں امیر اہل سنت کی ادائیں بھی بتائی جاتی ہیں. اس کا حلقہ ایک الگ سے ہوتا ہے. مسکرانے کا بھی ایک حلقہ ہوتا ہے پورا. اور روزانہ اس کی کچھ نہ کچھ مشق مسکرانے کی بھی کروائی جاتی ہے. نگاہ جھکا کر چلنے کی روزانہ مشق ہوتی ہے جس میں 313 مرتبہ درود پاک بھی پڑھتے ہیں، اور پاؤں کے انگوٹھے کو دیکھ کر چلنے کی مشق ہوتی ہے. اور یوں کھانے کے دوران بھی جو تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے، جو تربیت امیر اہل سنت نے فرمائی ہے، جو انداز دیکھے ہیں، جو ادائیں دیکھی ہیں، اس کے مطابق پھر وہ باپا کس طرح امامہ باندھتے ہیں وہ طریقہ بتایا جاتا ہے. ہے ویسے بہت پیارا مدنی کورس. اب کسی نے شہد کبھی چکھا بھی نہیں ہے، اب اس کو کہو کہ ایسا ٹیسٹ ہے اور یوں لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے. یہ سب سن کر اتنی سمجھ نہیں آئے گی جب تک شہد چکھیں گے نہیں. تو اس لیے وہ مدنی کورس کریں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا ہے. یوں کہیے کہ اس میں کیا نہیں ہے. الحمدللہ جتنے قافلہ کورس کروانے والے معلم ہیں، مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس یا تربیت کورس کروانے والے، ان تمام معلمین کو پہلی فرصت میں 12 دن کا کورس کروا دیا جائے. ورنہ ہوگا یہ کہ 12 دن کا کورس کرنے کے بعد
اگر وہ جائے گا نا قافلہ کورس وغیرہ میں تو وہ فرق دیکھے گا سر، اس کا اپنا جدول ہے، ان کا اپنا انداز ہے. تو یوں اگر اس میں سیکھے ہوئے ہوں گے نا تو ایک دوسرے کو دونوں آسانی سے چلا سکیں گے، وسوسے بھی کم سے کم آئیں گے. باپا 13 معلمین نے یہ کورس کیا ہے باپا. الحمدللہ. تو کل کتنے آپ کے پاس معلمین؟ باپا اب تک 25 اس ٹائم پہ جو ہے نا کورس کر چکے ہیں معلم. اچھا ہاں، یہ سب کو پہلی فرصت میں کروانا ہے. لبیک باپا. یہ ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے سوجی یار، جیسے پہلے ہم سمجھایا کرتے تھے اب بھی یہ سمجھاتے ہوں گے ان کو جو مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کر کے جاتے ہیں کہ بھائی نگرانوں کے ماتحت رہنا ہے تو اس کو اپنے اطاعت کی ہی تربیت دیتے تھے. ہمیشہ پہلا جو ٹرائی کا ہوتا ہے نا اس میں کمزوریاں ہوتی ہیں، بعد میں اس میں پختگی آتی ہے، مزید تجربات ہوتے ہیں، تو اس طرح مطلب کام کو کام سکھاتا ہے اور بہتری آتی ہے. تو اب میرا خیال ہے اس پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ بہتریاں ہوں گی اور بہتریوں کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، مزید انشاءاللہ تجربات بڑھتے جا رہے ہیں. باپا آپ نے جو ارشاد فرمایا نا تو باپا آپ کی برکتیں لوٹنے کے لیے جتنے معلمین میں پاکستان میں سب کو پیش کریں گے باپا. سب حاضر ہوں گے باپا اس کورس کی. تو کیا ہی بات ہے. تربیتی کورس والے بھی، باپا تربیتی کورس، مدنی امامت مدنی کورس والے قافلہ اور کورس، جتنے مختلف کورس باپا چلاتے ہیں نماز سب کورس. معلمین جو ہے نا یہ، اور ظاہر نصیب میری آواز درس نظامی والوں تک بھی پہنچا، ان کے اساتذہ وہ بھی 12 کر لیں. کاش دارالفتاح والے ہمارے حضرات ہیں وہ بھی رہنمائی فرمانے کے لیے 12 دن تشریف فرما ہوں. مدینہ 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 ہو جائے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. باری 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 سر، دارالفتاح سارے ہم سننے نہیں کر سکتے، جامعات بند نہیں کر سکتے 12 دن کے لیے. باری 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 ترغیب، یہ ترغیب بھی ہو سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ اسلامی بھائی ہمارے انہوں نے عید کے بعد جو شوال میں ہوا تھا 12 روزہ مدنی کورس انہوں نے کیا تھا، تو یہ کچھ اس کا متعلق بتانا چاہ رہے ہیں. بابا الحمدللہ رب العالمین، میں کم و بیش 1985-86 سے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں اور بڑے بھائی کے ساتھ گلزار حبیب اجتماع میں آیا کرتا تھا. تو یوں جب سے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا نمازوں کی تو پابندی رہتی تھی، لیکن سنت غیر مؤکدہ اور نماز کے بعد کے نوافل اکثر سستی ہو جایا کرتی تھی. لیکن جب سے 12 روزہ مدنی کورس کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، نہ میری سنت قبلیہ چھوٹتی ہے اور نہ ہی بعد نماز کے نوافل چھوٹتے ہیں الحمدللہ. اور سب سے بڑا فائدہ جو مجھے ہوا، شاید یہ مدنی انعامات والوں کا میں ساری زندگی احسان مند رہوں کہ کم و بیش 20 سال سے میں پان گٹکا کھاتا تھا، الحمدللہ میں نے چھوڑ دیا اس مدنی کورس میں. مرحبا، اللہ برکت دے. باپا استقامت کی دعا. اللہ آپ کو استقامت نصیب. پاپا ان کی ایک اور باہر اس مدنی کورس سے پہلے کی وزن گھٹانے کی بھی کچھ اگر اس مدنی کا بھی بیان ہو جائے. سبحان اللہ. کتنا وزن؟ 103 کلو باپا وزن تھا، اب الحمدللہ 70 کلو وزن ہے. اوہ 3/11. باپا آپ کا وزن کم کرنے کا جو رسالہ پیٹ کا قفل مدینہ وہ پڑھا، وزن کم کرنے کے طریقہ جو رسالہ اس پر عمل کیا، بس وزن کم ہونا شروع ہو گیا. ماشاءاللہ. پیٹ کا قفل مدینہ الحمدللہ. اپنی کتاب جو ہے باب ہے نا، یہ تو پورا فیضان سنت دوسری جلد کا، اور بھی اسلامی بھائی اس سے استفادہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، سرسبز اس گلزار